بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 7ویں پارے کے چھٹے رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائی تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو۔ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا، تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور اس کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے، ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا کہ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ مثال کے طور پر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں جو بات چیت کریں گے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اس طرح سے 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم نے یہ تعلیم دی تھی کہ تمہاری امت تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کرے، پرستش کرے، پوجا کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، میں ایسی جرات کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے تو وہی تعلیم دی ہے جو آپ نے مجھ سے کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور جو جواب اس تعلق سے ان کو دینا ہے دونوں آیتوں میں دیتے ہیں، وہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، ورنہ آپ تو غفور الرحیم ہیں اور آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور آپ کی حکمت بھی۔ یعنی انبیاء اپنے امت کے تعلق سے کتنے حساس ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آنے کے بعد جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، میرے آنے کے بعد انہوں نے میری پرستش شروع کر دی یا میری ماں کی عبادت کرنے لگ گئے تو بس آپ ان کو عذاب میں ہی مبتلا کر دیجیے۔ نہیں، کیا کہا کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، ورنہ تو غفور الرحیم ہے، یعنی اگر تو چاہے تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس اب ان کو عذاب میں جہنم میں ڈھکیل دیجیے، نہیں۔ اس سے بڑھ کر اسی دنیا کے تو آخرت کا معاملہ ہوگا۔ اسی دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے پتھروں کی بارش، جسم لہو لہان، غشی طاری ہو جا رہی ہے، گر پڑ رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک باغ میں جب آ کر بیٹھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابھی اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ تھوڑی دیر پہلے یہ دعا ہو رہی ہے، اور جب اختیار مل رہا ہے کہ آپ جو چاہیں ان سے بدلہ لے لیں، تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فرشتوں سے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس ڈالیے، اس طائف کی بستی کو؟ نہیں چاہیے ہمیں ایسا امتی، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اتنا حساس ہوتا ہے نبی اپنے امت کے تئیں۔ مائدہ کے بعد چھٹی سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں میں ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی،
جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کی حالت بھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتے ہو جہاں تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ اس کا ہم اگر اپنے ساتھ نہیں تو دنیا میں بہت سارے انسانوں کے ساتھ ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اچھے خاصے ہیں اور آنکھ کی بینائی چلی گئی، تمام تر کوششوں کے باوجود واپس نہیں لوٹتی ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ لا علاج بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کا مشاہدہ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر دماغی توازن ان کا کھو جاتا ہے، نہیں کچھ سمجھ میں آتا، اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ نہیں لوٹا سکتے کوئی بھی، دنیا کی کوئی بھی قیمت اس کی دے دیں لیکن واپس نہیں آتی وہ نعمتیں۔ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں
نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا غور نہیں کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی آیتوں کے درمیان ایک آیت اور ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے جو ہے جب لوگ اچھے عمل سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ جب انسان پریشانی میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، گھر میں کوئی تکلیف پریشانی، کوئی بیمار ہوتا ہے یا رزق کی تنگی ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے دکھ درد میں مبتلا ہوتا ہے، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، آپ میری اس تکلیف اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ تکلیفیں یہ پریشانی بھیجتا ہی اس لیے ہوں تاکہ میرا جو بندہ جو مجھ سے دور ہو گیا ہے وہ پھر مجھ سے قریب ہو جائے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو فراوانی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اب یہ جو فراوانی آئی ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ رسی ڈھیل دی گئی ہے، یہ بہت زیادہ امتحان کی گھڑی میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے بھی اگر وہ نہیں لوٹتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مضبوط گرفت کر لیتے ہیں، پھر وہ بہت تکلیف میں آ جاتا ہے انسان۔ اور اگلی آیت میں کہا گیا، چونکہ یہ تعلق عقیدے سے ہے اس لیے تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں اور ہمارا نبی کہہ رہا ہے، اے نبی ان سے کہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے بعد بھی ہمارے درمیان ایک طبقہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عالم الغیب ہونے پر تلا ہوا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ نے غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ نے بہت ساری غیب کی باتیں بتلائی ہیں۔ ایک موقع پر تو ایسا ہوا کہ کسی نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ حدیث آئی ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے، تو کہا کہ کچھ نشانیاں ہی بتلا دیں۔ اب وہ نشانیاں جو آپ نے شروع کی صبح فجر کی نماز سے بتلانا تو ظہر کا وقت ہو گیا، ساری غیب کی باتیں بتلا رہے ہیں آپ کہ ایسا ہوگا، قیامت جب قریب آئے گی تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اور آج الحمدللہ ہمارے نبی کی دی ہوئی ساری نشانیاں جتنی آپ نے بتائی ہیں ایک ایک کر کے اپنے وقت کے حساب سے پوری ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ تو ہمارے نبی کا علم جو تھا وہ عطائی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا تھا، ذاتی نہیں تھا۔ ذاتی علم غیب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، ذاتی علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، یہی فرق ہے۔ نبی کا علم غیب جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اور اللہ کا علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے۔ یہ فرق سمجھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی، فرمایا کہ جب چھپ جائے، فرمایا
کہ جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا، نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام اجمعین، ان سبھی کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے۔ لہذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور توہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا، اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی قانون کے مطابق، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے میں تمیز کرنے لگے، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو، جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بتایا، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کی شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں، حالانکہ پاک و برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے
جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز کا خالق وہی ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملے کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے۔ گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔